بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 اور 19 ستمبر کی درمیانی شب یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اور وقت وہی رات کے 2 بجے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں وہ 3 موضوعات جن پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ روشنی ڈالوں گا ان کا ذکر۔ عمران خان نے جیل سے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کے نام، یحییٰ افریدی کے نام۔ وہ خط کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا۔ جبکہ میرا دوسرا موضوع ہوگا پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ یہ معاہدہ ہے کیا، اس کی ضرورت کسے اور کیوں پیش آئی، اس معاہدے کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اور تیسرا موضوع، ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر مبہم الفاظ میں کہا ہے کہ وہ بلگرام ایئر بیس یعنی افغانستان کے اندر اسے وہ واپس لے گا۔ بہت خوفناک اعلان ہے، اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں میں ان پر بات کروں گا۔ عمران خان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کے نام، جس میں پوری وہ تاریخ بیان کی گئی ہے، ظلم کی، بربریت کی، ناانصافی کی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یحییٰ افریدی، جس کے بارے میں اول روز سے آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر بتاتا چلا آ رہا ہوں، یہ کوئی صرف مفروضہ نہیں کہ یحییٰ افریدی قاضی فائز عیسیٰ 2 نہیں ہے، اس سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بے حیا شخص ہے۔ ناظرین کرام، مسلسل کہتا چلا رہا ہوں اور بصیرت ایک وکیل کے کہتا چلا رہا ہوں۔ اسے کیوں لایا گیا؟ عدلیہ کے زوال اور انحطاط میں جو رہتی کسر تھی اسے نکالنے کی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا قافیہ تنگ کرنے اور ناطقہ بند کرنے۔ پھر یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال جاتا ہوگا کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی یہ خط لکھنے۔ یاد آیا مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی محبوبہ کو خط لکھا کرتے تھے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں جو ٹھنگا سا اور چٹا سا جواب آئے گا انہیں پہلے معلوم تھا، لیکن وہ خط لکھتے رہتے تھے، متواتر اور مسلسل لکھتے رہتے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو عمران خان اچھی طرح جانتا ہے غالب کی طرح کہ اس خط کا مقدر کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی خط لکھا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو یہ علم ہے کہ اس خط کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، کوئی مثبت صورتحال پیدا نہیں ہوگی، تو پھر کیوں لکھا؟ ناظرین کرام، یہ خط نہیں، یاد رکھیے، بہت سمجھدار ہے عمران خان۔ نمبر 1، یہ اتمام حجت ہے۔ ذرا ہاتھ تانی دے کر خط کے مندرجات پر میں گفتگو شروع کر دی تو ساری کی ساری یہ نشست ان مندرجات کو پڑھنے میں وہ صرف ہو جائے گی، وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ وقت آنے پر، یہ میں ضرور کہوں گا کہ وقت آنے پر جب مستقبل کا مورخ اور محقق آج کے دور کے بارے میں یہ جاننا چاہے گا کہ آج جوڈیشری کہاں کھڑی تھی، تو یہ خط رہنمائی کرے گا۔ صرف رہنمائی نہیں کرے گا، سورج سے زیادہ تیز روشنی اس ماحول کے اوپر ڈالے گا۔ جب عمران خان پر ریسرچ ہوگی، اس دنیا میں کسی بھی نہیں بیٹھ رہا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کل کی بات ہے، کوئی قطب الدین ایبک ہوا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی علاء الدین خلجی ہوا کرتے تھے، پھر ابراہیم لودھی تھے، پھر بابر، ظاہر الدین بابر، پھر اکبر اعظم۔ یہ بھی کل کی باتیں لگتی ہیں، لیکن صدیاں گزر چکی۔ اسی طرح وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، لیکن زندگی دریا کی طرح بہتی رہتی ہے، ہم اپنے اپنے اثرات چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہ میں جو کچھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، شکر الحمدللہ کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو کچھ بھی ہے، بھلے ایک آدمی میرے گھر کے فرد کے لیے ریکارڈ رہے گا کہ ہماری نسل میں گزرا ہوا کوئی بڑا وقت کے اس دائرے کے اندر کہاں کھڑا تھا۔ میرے لیے اتنی تشفی کافی ہے، اس لیے وقت گزر جائے گا، لیکن جب عمران خان کی حیثیت اور کس دور سے اسے پالا پڑا تھا اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوگی، تو یہ خط ایک بہت بڑا تاریخی ڈاکومنٹ ثابت ہوگا۔ رہی بات کہ اس خط کا اثر، چکنا گھڑا ہے، یہ پانی کی ایک بوند نہیں ٹھہر سکتی، ایک لفظ کا اثر نہیں ہوگا۔ پنجابی میں کہتے ہیں تھندا بشرم، اس میں بھی اگے دی شاید کوئی جرا نا یحییٰ افریدی۔ جی جناب، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ طے پایا ہے۔ میں بالکل وہ بات کروں گا جو کھری ہوگی۔ شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اچھے بھلے جنہیں آپ سمجھدار سمجھتے ہیں، نام میں نہیں لیتا، اینکرز،
اچھا انہوں نے تعریفیں شروع کر دی، جی کمال ہو گیا، یہ دن پاکستانی قوم کو دیکھنا نصیب ہوا کہ سعودی عرب جیسا ملک، امیر ترین ملک جو کبھی ہمیں لفٹ نہیں کرایا کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بھارت کے ساتھ وہ شانے سے شانہ ملا کر چل رہا ہے اور ہمیں اس نے دھتکار کے رکھ دیا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت سے نوازا ہے کہ سعودی عربیہ میں جب جہاز داخل ہوا شہباز شریف کا تو فضا اور ہواؤں کے اندر اس کا استقبال شروع ہو گیا، پھر نیچے بلیو کارپیٹ بچھایا گیا، پھر محل لے جایا گیا، پھر دستخط کیے گئے، اور اب ہماری پاک فوج سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی سعودی عربیہ میں، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب سمجھے گا کہ سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے، اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان سمجھے گا کہ ہم پر حملہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی امیدیں نہیں، یہ توقعات جو درست بھی ہو سکتی ہیں، 2 اور عرب ممالک جو ہے وہ بھی ان قریب، یعنی مراد قطر سے اور UAE سے، یہ بھی جلد اس معاہدے میں شامل ہو جائے۔ مجیب الرحمان شامی، جس کے بارے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلاظت میں پرورش پائی ہے، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہن کے اب جیلی معزز بن کے اب ملک اور قوم کے بارے میں یہ اپنی آراء سے نوازتے، اور جو لوگ انہیں نہیں جانتے وہ انہیں سنتے ہیں۔ اگر ان کے کردار سے واقف ہوں تو ناک پہ رومال رکھ لیا کرے، بدبو آنا شروع ہو جائے، سکرین پہ ان کے نمودار ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کا کوئی 60-70 ارب US ڈالر قرضہ ایسے خوا میں اڑ جائے گا۔ اچھا، ان کے نزدیک ملک کچھ نہیں، ان کے نزدیک قوم کس بلا کا نام ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ مال، امداد، معاونت، قرض کا خاتمہ، چند ڈالر آ جانے، ان کی سوچ اسی دائرے تک گھومتی ہے۔ انہیں شخصی آزادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر آزاد روحیں ہے ہی نہیں۔ یہ غلام لوگ ہیں۔ غلام صرف وہ نہیں ہوتے جن کے پیروں میں بیڑیاں ہوں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، نہیں، سوچ غلام ہوتی ہے۔ یہ ظالم کو دیکھتے ہی بغیر زنجیروں کو اپنے آپ کو باندھ کے ان کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں قلم ہے تو قلم سے قصیدہ گوئی، کوئی شاعر ہے تو دربار میں حاضر ہو کر شعر و نظم اور نغمہ میں قصیدہ گوئی۔ یہ وہ صنف ہے، یہ وہ لوگ ہے جو اپنے ہی قسم کی ہے۔ ان کے زاویہ ہے، نظر بھی دیگر ہیں، ان کا ضمیر بھی پتہ نہیں کوئی کس بھوس سے بنا ہوا ہے، تشکیل پایا ہوا ہے۔ ان کے اندر خوشبو نام کی چیز کی کوئی لگے ہوئے ہیں، رطب اللسان تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ پاکستان پہ اس وقت کتنا ناجائز قبضہ ہے۔ ساری دنیا جہان کی دولتیں لٹا دیں آ کر، سعودی عربیہ نہیں، سارے عرب ممالک نہیں، یہ سارے مغربی ممالک میں اگر دولت لٹا دے پاکستان کی فضاؤں سے بھر بھر کے جہاز، تو پرے کا کی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ ذہن اور ضمیر کی آزادی اور آزادی اظہار رائے اگر اس پہ قدغن ہے تو اس کائنات کی سرور بے معنی ہے۔ ناظرین اکرام، جو کچھ اس ملک میں پچھلے 3 برسوں سے ہوتا چلا رہا ہے، یہ کہے کہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں اور یہ ذرا خوشی منائیں، کوئی خوشی نہیں ناظرین اکرام، کوئی تعلق نہیں آپ کا اس معاہدے کے ساتھ، اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ کیا ہے ناجائز لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ معاہدے کی حیثیت ناجائز ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، وہ معاہدہ ویلڈ ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والے دونوں فریق معاہدہ کرنے کے اہل ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ جنرل آصم منیر کو یہ کوئی حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جا کر کوئی معاہدہ کرے، ایسا دفاعی معاہدہ بالکل حق نہیں پہنچتا۔ ناظرین اکرام، یہ حکومت کا کام، اور حکومت وہ جو عوام کی ہو، عوام نے مینڈیٹ دے رکھا ہو کہ جائیں جی کریں ہمارے بہاف پہ معاہدہ کریں، وہ جائز حکومت معاہدہ کر سکتی ہے۔ یہ معاہدہ سر سے لے کر پاؤں تک ناجائز، یہ میں کہہ رہا ہوں اور مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کے کوئی مادی فائد ہوں بھی تو ذہن و ضمیر کی آزادی کی قیمت پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے ناظرین اکرام آپ کے نزدیک۔ اور پھر دوسری بات، یہ سیکیورٹی جا کے کریں گے سعودی عربیہ میں، اور بھائی یہاں سیکیورٹی تو پوری نہیں ہو پا رہی۔ یہ چین کیوں سی پیک چھوڑ کے اپنا سارا گوادر چھوڑ کے سارے بندے اس نے واپس بلوا لیے ہیں؟ اس نے لکھا ہے، اس نے زبانی بھی کہا ہے، اس نے احتجاج بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں میں صلاحیت نہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر سکو۔ آپ کے تو اپنے بندوں کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ 4 اضلاع KPK کے 5 سورج ڈوبتے ہی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتی ہیں تمام سیکیورٹی ایجنسیز، اور ریاست سے ناراض گروپ کی عملداری قائم ہو جاتی۔ یہ بلوچستان میں کیا ہے؟ کوئی خبر آپ کو نہیں دیتا ناظرین اکرام، ہمیں خبریں ملتی۔ یہ میرا ملک ہے، مجھے محبت ہے اس سے، محبت نہیں عشق ہے مجھے، اسی لیے تو میں
ہاں ہاں میرا تصور اور ہے، یہ جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ گھر میرا بعد میں ہے، پہلے یہ میرا ملک میرا گھر ہے، اس لیے بلا جھجک میں طنز و تشنیع کے تیر پھینکتا ہوں جو میرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ بھلے کوئی ہو۔ تجھ کو پڑی کیا پرائی اپنی نبیڑ تو، یہ چلے ہیں جی سیکیورٹی فراہم کر رہے سعودی عربیہ کو۔ اپنی سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ سارا ملک دہشت گردی کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، تو کیوں؟ وہ میں واضح کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ریاست کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ میں گواہ ہوں ناظرین کرام، دیکھیں مجھے کچھ دوست کہتے ہیں آپ ایسے کریں کہ پروگرام ہفتے میں ایک دفعہ کیا کریں جس میں پاکستانی پالیٹکس ہمیں بتایا کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کی سیاست کیا تھی، ہم نے تو اس وقت سے دلچسپی لینا شروع کی ہے سیاست کے اندر جب عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ ہم انہی لوگوں کو جانتے ہیں، شاید یہی سیاستدان ہیں، ہمیں بتایا کرے کہ سیاست پاکستان کی سیاست ہے کیا، کیا کیا ہوا اس پاکستان کی تباہی اور بربادی میں کس کس کا ہاتھ ہے، وہ کریکٹرز کون ہیں، وہ واقعات کیا ہے، وہ ہمیں سمجھایا کرے، ہمیں بتایا کرے۔ ناظرین اکرام، یہ 1975 کا واقعہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین مرے کالج سے آپ کا تھا اور بلوچستان پہ چڑھائی وہ فوج نے آپریشن شروع کر دیا تھا اور ہم نے بلوچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ جانے کا پروگرام بنا لیا، جا تو نہ سکے، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اس وقت بھی ہماری رگ حمیت پھڑک گئی تھی 1975 سے، لیکن اس سے پہلے بھی یہی کچھ تھا۔ آج تک بجائے اس کے کہ بلوچوں کے ساتھ کوئی انصاف کیا جاتا، ہمدردی کے ساتھ ان کی بات سنی جاتی، ان کے جائز مطالبات مانے جاتے، آج بھی وہی رگڑ کر رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تکا بوٹی کر دیں گے، خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ ایسے خاتمہ نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تو توجہ دینی چاہیے اپنے علاقوں کی طرف۔ یہاں لوگوں کو سیکیورٹی، سب سے پہلے سیکیورٹی یہاں کے لوگوں کو چاہیے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ چلتے چلتے اگر پنجاب تک پہنچ گیا، ایک وقت آ گیا تھا کہ کسی مارکیٹ میں جاتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واپس گھر پہنچنے کے نہیں پہنچنا۔ اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں، میں نے صبح ایک ویڈیو کی تھی، یاد ہے نا ناظرین کرام، ٹرمپ کا بیان آ گیا نا، بلگرام ایئر بیس مجھے واپس چاہیے، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو افغانستان کے خلاف کاروائیاں پاکستان کر رہا ہے، یہ امریکہ کو بتانے کے لیے کہ جناب ہم ہیں یہاں، انہیں ہم تن کے رکھ سکتے ہیں افغانیوں کو، حالانکہ ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ برطانیہ آیا تھا بہت پہلے، ذلیل ہوا، روس آیا، خوار ہوا، امریکہ آیا، رسوائی وہ متھے لگی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیا کر لیں گے، پاکستانی کیا کر لیں گے ان کا؟ جان بوجھ کر امریکہ کو دکھانے کے لیے تمام افغانیوں کو واپس دھکیل دو، ڈرون مارو اندر، تاکہ امریکہ کا دھیان ادھر جائے کہ ہم ہیں جی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور اب دیکھیے سیاست، میں نے بتایا کہ جس طرح سیاست مقامی ہو یا بین الاقوامی ہے، جس طرح سٹاک ایکسچینج میں بھاؤ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، اسی طرح سیاست کے اوپر نیچے سلسلے آتے جاتے ہیں نا۔ کیا ہوا ہے اب ایک طرف چین، روس، بھارت، ایران، اور پاکستان جا کر بیٹھ کے چھلانگ مار کے ادھر امریکہ کی گود میں اپنی خدمات کہ ہم لے کر دیتے ہیں جی بلگرام، آپ کو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے یہ کہا ہو۔ اور ساتھ ہی کیا ہوا، ساتھ ہی بھر نہیں، اسرائیل چڑھ دوڑا ان پر، اور انہیں پتا ہے کہ یہ حالی قطر پر نہیں، دوحہ پر نہیں، یہ بحرین پر بھی چڑھے گا، یہ سعودی عربیہ پہ بھی چڑھے گا، یہ یو اے ای پہ بھی چڑھے گا۔ اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنی دھاک اور اپنا روب اور اپنی خوف اور اپنی وحشت پھیلا کے انہیں سب نگوں کر دے گا۔ پاکستانی چونکہ ایک ایٹمی قوت ہے اور مودی جیسے فضول لیڈر کو، اگر ریئلی میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میرا کوئی دشمنی نہیں ہے ہندوستان کے کسی باشندے کے ساتھ، لیکن یہ ضرور کہوں گا ایک نالائق ترین، ایک فضول ترین لیڈر کی وجہ سے پوری قوم کا سر نیچا ہو گیا، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو پڑ جاتے ہیں ایٹم بم لے کر، ایٹمی میزائل لے کر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے، اب امریکہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، یاد رکھیے۔ کہاں گئے یہ؟ روس سے بھی کٹ گئے، چین سے بھی کٹ گئے، ایران سے بھی کٹ گئے، افغانستان کو دشمن بنا لیا، اب امریکہ کو بھی چھوڑ دیا، اور سعودیوں کو تو ایمان اور دین ہے ہی کوئی، وہ کوئی پتہ نہیں کس وقت انہیں جھنڈی کروا دے۔ یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ناظرین کرم بتا رہا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے۔ بے اعتبار ترین لوگ ہیں یہ جتنے بھی عربس ہیں، وہ پاک ہستیاں، قدسی ہستیاں جن کی وجہ سے ہم مسلمان، انہیں نکال کر باقی تو یہ قوم ردی ترین قوم ہے، یہ ناقابل اعتبار ترین قوم ہے عربس۔ اب ذرا دیکھیے، اب ایک نیا محاذ انہوں نے کھول لیا ہے اپنے خلاف، تو اس پر کوئی بگلے بجانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ان اچھے بھلے جنہیں میں سمجھتا تھا یار معقول لوگ ہیں، انہوں نے بگلے بجانی شروع کر دی۔ واہ واہ جی، کیا باتیں ہوگی، جو بابا کیا کرتے، کون سا معاہدہ؟ اس ملک کو ٹھیک ہونے دے، پہلے اس کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ شخص
جسے ناجائز طور پر بند کر رکھا ہے. وہ اکیلا بند نہیں، پاکستان بند ہے اس وقت. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 95% عوام کو بند کر کے رکھا ہے انہوں نے. خالی عمران خان نہیں ہے، وہ 95% عوام کا نمائندہ ہے. ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ اپنے چھت پر چڑھ کر اذان بھی نہیں دے سکتے تو پھر اللہ مالک ہے، پھر بڑی غلطی کی ہے. پھر ایک شہباز نے گدوں کی فوج کو اپنے ہم نسل سمجھ کر کوئی لڑائی شروع کر دی تھی، لیکن وہ تو شہباز نہیں تھے، وہ تو شاہین نہیں تھے، وہ تو گدھ تھے. یا شیر، اسے سمجھ لیا یہ بھی شیر ہے، وہ تو گدڑ سے بھی بدتر نکلے. بلکہ میں تو کہتا چلا رہا ہوں کہ مولا حسین کو خط لکھ لکھ کر بلوانے والے کوفی جب ابن زیاد کو دیکھا تو کواڑ بند کر کے چھپ گئے. اور آل رسول کے ساتھ جو کربلا میں ہوا، انہی کی خاموشی اور انہی کی بزدلی کی وجہ سے ہوا. ان کی جرأت تھی، یہ واقعہ ہی کبھی نہ ہوتا اگر اہل کوفہ بزدلی نہ دکھاتے. اور یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی فلم چل رہی ہے. ایک دفعہ پھر حسین کوفے میں کھڑا ہے، یزیدیوں کے لشکر کے درمیان گھرا ہوا ہے. ایک بات میں کہتا ہوں اور دیانتداری سے کہتا ہوں، میں متاثر نہیں ہوتا ہوں کسی سے. ناظرین اکرام، پتہ نہیں عجیب بات ہے، مجھے اپنے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے حجاب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنا پردہ بھی چاک کرنا چاہیے، اپنا باطن بھی کھول کے سامنے رکھنا. میں کسی سے متاثر ہونے والا، ہاں کچھ صاحب علم آدمی ہو تو اس سے میں متاثر ہوتا ہوں، اس کے جوتے بھی سیدھے کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں. کوئی خوشگلو مغنی ہو، اس کے حضور میں بالکل باادب ہو کر بیٹھتا ہوں. کوئی فنکار ہو، کوئی مصور ہو، کوئی خوبی ہو اس میں. تو سیاستدان، میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی ایسا سیاستدان ایک کرکٹر کے اندر سے نکل کے باہر آئے گا، ظہور کرے گا. اب میں اس کی طرف دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم خوش نصیب قومیں ہوتی ہیں جنہیں ایسے لیڈر میسر آتے ہیں. ناظرین اکرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں نے کیا لینا ہے، نو کچھ بھی نہیں چاہیے. جو پڑھے جاؤ، کم کرو. اپنے پاس تو دوستوں کو ملنے ملانے، کتابیں پڑھنے لکھنے بھی بہت سا لکھنے کا کام رہتا ہے. میرا بہت سا کام رہتا ہے. میرے پاس تو 100 سال بھی ہو تو ایک گھڑی میرے پاس نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر فضول کہیں کروں. میں نے کیا لینا ان سے. لیکن یہ آپ کو میں دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ یہ عمران خان، اگر کہیں بنگلہ دیش والوں کو، بنگالیوں کو نصیب ہوا ہوتا، پوری دنیا میں چھا جاتے ہو. میں کہوں گا اپنے مینیجر سے کہ کل آپ کو دیکھا ایک بنگالی بھائی نے مجھے کیا ہے، کمنٹ کیا، اس نے کہا خدا کا خوف کرو. اور یہ لیڈر ہمارے پاس ہوتا، کسی کی جرت ہوتی کوئی ایک دن بھی سے جیل میں رکھ جاتا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم لڑ گئے. آپ سے بھی لڑے، آزادی لی آپ سے بھی، ابھی بھی لی، آئندہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کون ہے لوگ بھائی؟ یہ فوج ہے آپ کی، کبھی ہم پر چڑھتی ہے، کبھی آپ پر چڑھ جاتی ہے. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا ناظرین کرام، عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی نہیں، طویل زندگی اس کا مقدر ہے. اسی کے ہاتھوں سے اس ملک اور قوم کا مقدر سنورنا ہے، پھر معجزات بھی ہوں گے. اس دفعہ یہ زمین خزان نے اگلے گی اپنے اندر سے. اور یہ ملک جس کے 45% 50% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے پرے، موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اور جو لوئر مڈل کلاس تھی، جو ان پر گزر رہی ہے، لوئر مڈل کلاس پہ، ناظرین اکرام ذرا اپنے آس پاس دھیان رکھیے گا. اگر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بلگرام ایئر بیس واپس لوں گا، تو دیکھیے گا اگلے 3 ماہ کے اندر اور یہاں کیا کچھ ہوتا ہے. کہیں کے نہیں یہ چھوڑیں گے جو لوگ پاکستان پہ قابض ہیں. میں لکھ کر دیتا ہوں ناظرین اکرام، یہ اس ملک اور اس قوم کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے. جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہاں اندر جو ان کے معاملات ہے اس پہ میں ویڈیو کروں گا کل، کیونکہ یہ طویل ہو جائے. کل میں کروں گا کہ عمران خان کا مقدر کیا ہے، کب عمران خان باہر آ رہا ہے، آج کل ان کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرے دستوں میں یہ کہوں گا کہ جلسے میں بھرپور شرکت کریں. اذانیں دے مقررہ رات 9 بجے، بالکل اذانیں. ناظرین اکرام، اس چینل کو روکنے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں. بار بار آپ سے میں کہہ رہا ہوں، اتنی کوششیں ہو رہی ہے کہ آپ چپ کر دیں. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بد دل ہو کر کہتا چھوڑو یار، میں نے یہ کیا کرنا. لیکن مجھے 2 آدمی بھی سنیں گے تو میں کہوں گا بس ٹھیک ہے. اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، شیئر کریں ویڈیوز، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز پہنچے. اب اجازت دیجیے، مجھے ابھی 2:32 ہو گیا ناظرین. ابھی مجھے سفر کرنا ہے، اس شہر سے کسی اور شہر کی طرف رخ کرنے لگا. یہ زندگی ایک سفر ہے. ناظرین اکرام، میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں. اگر کل چھٹی ہوگی تو پریشان مت ہوئیے گا، لیکن میں کوشش کروں گا. اپنا یہ فون میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور یہ میرے پاس ایک ہے، آتا تو مجھے جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں فون لگا کے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے مینیجر کو بھیج دوں اور وہ لگا. اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.